مسلم کی حدیث میں بیان کر چکا۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی جو میں نے ڈیٹیلڈ حدیث بیان کی صحیح مسلم سے 2528، جو ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی، مشکل الاثار امام طحاوی کی کتاب کے اندر بھی، اور الاستذکار کتاب جو ہے امام ابن عبد البر کی، اس کے اندر بھی موجود ہے، اور باقی کتابوں کے اندر۔ اس سے بالکل یہ کلیئر ہو گیا کہ رؤیت کا اعتبار اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا، نہ کہ سعودیہ یا پاکستان کی رؤیت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ ہمارے یورپ میں اور امریکہ میں جو بریلوی حضرات ہیں وہ پاکستان کے مطابق روزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اہل حدیث اور دیوبند جو ہیں سعودیہ کے مطابق لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر کنفلکٹ بنا ہوا ہوتا ہے ان کے درمیان۔ تو یہ illogical بات ہے کہ سعودیہ یا پاکستان کو دیکھ کے چلنا ہے، اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا، اور جہاں پر چاند نظر نہیں آئے گا وہ انشاءاللہ میں آخری پوائنٹ اس کو بھی ڈسکس کروں گا۔ بہرحال یہ کہنا کہ جی چونکہ سعودیہ میں پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، پوری دنیا میں کہیں پر بھی پہلے چاند نظر آ جائے تو مسلمانوں کی رمضان شروع ہو جانا چاہیے، اس کے لیے میں نے جو آج اینٹی وینم دے دیا انشاءاللہ آئندہ قیامت تک کے لیے یہ آرگومنٹ کوئی سامنے نہیں رکھے گا۔ صحیح مسلم 2528 نمبر حدیث، اور فواد عبد الباقی کی نمبرنگ میں 1087، حضرت معاویہ کے دور کے اندر شام میں جمعے کی رات کو چاند نظر آیا اور مدینہ شریف میں ایک دن بعد نظر آیا۔ لہذا اب سعودیہ کی رٹ کی بجائے یہ کہنا چاہیے سعودیہ والوں کو بھی کہ شام اور افریقہ کے علاقوں کو پہلے دیکھا جائے گا، وہاں پر سعودیہ سے بھی پہلے چاند نظر آ جاتا ہے بجائے سعودیہ، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو رمضان شروع ہو جانا چاہیے۔ تو آپ پھر سعودیہ کی رٹ نہ لگائیں، پاکستان سے ضرور پہلے سعودیہ میں نظر آتا ہے، سعودیہ سے بھی پہلے شام میں اور افریقہ میں چاس۔ اب آندہ سے انشاءاللہ یہ نام ہی لینا سعودیہ کا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ لاجیکلی بالکل غلط ہے ان کا آرگومنٹ کہ آپ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں چاند نظر آ گیا تو آپ نے یہاں کرنا ہے۔ میرے بھائیو آج سے 50-60 سال پہلے تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کہیں چاند نظر بھی آیا کہ نہیں سوائے اپنے علاقے کے۔ تو کیا وہ 1400 سال کے تقریباً مسلمان جو ہے کسی غلط مسئلے کے اوپر عمل کرتے رہے؟ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر لاجک یہ ہے اینٹی وینم اور پھکی والا جواب کہ سعودیہ میں جب دن ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے، امریکہ میں جب رات آتی ہے سعودیہ میں دن ہوتا ہے، پھر امریکہ والے بیچارے کیا کریں گے جہاں پہ تیزی سے اسلام بھی پھیل رہا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں الحمدللہ، بلکہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے 2050 آنورڈ مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ لاجیکلی غلط ہے، یہ لوکلائز دین نہ بنائے اسلام کو۔ اسلام ایک یونیورسل دین ہے، آفاقی دین ہے، اس کو سب کے لیے رہنے دیں اور اللہ سے ڈر جائیں۔ اور میں نے سلف کے 5 حوالے دیے ہیں، اور لوگوں نے کہا جی وہ سلف میں تو جناب سلف میں بھی اختلاف تھا، سلف میں تو اجماع نقل کیا امام ابن عبد البر نے کہ اندلس کی رؤیت جو ہے خراسان کی رؤیت کے لیے کام نہیں آئے گی۔ اسپین اور افغانستان کا جو فرق ہے کتنا دور ہے، حالانکہ اسپین میں پہلے چاند نظر آ جائے گا، لیکن وہ ان کے علاقے کے لوگوں کے لیے ہوگا، ان کے لیے نہیں ہوگا۔ بالکل کریے پتہ نہیں کون سا بند کمرے میں بیٹھ کے اجماع کرواتے ہیں، اور یہ کون سے سلف ہیں، یہ شاید ان کے سلف 14ویں صدی کے اندر آگے شروع ہوتے ہیں، تو ان کو سلف کا مطلب ہی شاید نہیں پتا کہ یہ سلف تو پرانے 5 میں نے سلف کے حوالے دیے ہیں، امام ترمذی کا، امام ابن عبد البر کا، امام ابن خزیمہ کا، امام طحاوی کا اور امام نووی کا، کہ سب کے سب یہ باب باندھ رہے ہیں اسی حدیث کے اوپر مسلم شریف کی کہ اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، اب رہا یہ مسئلہ میرے بھائیوں کہ جی اتحاد امت دیکھیں جی بڑی ضروری ہے۔ یہ دیکھیں نا جو ایکسپلائٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے جی، امت کے لیے اتحاد کی بڑی ضرورت ہے، گلوبل مون سائٹنگ ہونی چاہیے۔ وہ تو میں نے کہا آج کے بعد یہ ان کی رٹ ختم ہو جائے گی، کیونکہ مسلم شریف سے میں نے ثابت کیا کہ سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے شام میں چاند نظر آ گیا تھا، افریقہ اور شام میں سعودیہ سے بھی پہلے نظر آتا ہے۔ اب اتحاد امت انشاءاللہ ان کو بھول جائے گا، کیونکہ اب وہ تو اصل مسئلہ تھا کہ سعودیہ کے مطابق کرنا ہے، وہ تو ختم ہو گیا، تو اب اتحاد امت بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گا ان کا۔ تو یہ بالکل غلط ہے، گلوبل مون سائٹنگ پاسبل ہی نہیں ہے، اور یہ اتحاد امت کا بہانہ لگانا، تو پھر میں اس پہ اینٹی وینم اور پھکی دیتا ہوں کہ اتحاد امت کریں۔ سعودی عرب کا چینل پوری دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے، تو آپ نمازوں کی ٹائمنگ بھی اپنی سعودیہ کے ساتھ کر لیں۔ آپ تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا کہ سعودیہ والے جو ہیں وہ جب عصر کی نماز پڑھ رہے، زہر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، ہم اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو یہ فرق پڑ جائے گا۔ پھر آپ خود دیکھ لیں، پھر امریکہ والے تو وہ شاید جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ نے اتحاد امت کرنا ہے تو یہ بھی کر کے دکھائیں۔ اگر آپ نے اتحاد امت کی رٹ لگائی ہوئی ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے اگر تھوڑا سا غور و تفکر کریں تو ایز سچ کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔
28-29 روزے تو پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہی رکھتے ہیں, ایک روزے کے فرق پڑتا ہے نا, تو اس میں کون سا اختلاف ہو گیا؟ اگر سعودیہ میں ایک دن پہلے شروع ہو گیا یا افریقہ میں سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے ہو گیا, دین واٹ؟ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 روزوں کا فرق پڑے گا, باقی 27-28 روزے تو سارے مسلمان اکٹھے رکھتے ہیں. اور اس مسئلے میں جو یہ اہل تشیع اور اہل حدیث کی طرف سے فتنہ کھڑا کیا گیا ہے, گلوبل مون سائٹنگ کے اعتبار سے میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. اور یہاں پر میں ایک اور علمی بات بھی کر دوں کہ میرے بھائیوں, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یونٹی رکھنی تھی وہاں پہ رکھی ہوئی ہے خود, وہاں پر اللہ نے مقام بھی پھر ایک ہی رکھ دیا ہے. اور وہ آپ دیکھ لیں حج کی جو ایکٹیویٹیز ہیں 8 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک 5 دن, وہ ایک ہی مقام ہے. اور ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189 سن بھی چکے کہ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج, آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں, فرمائیے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اوقات کے لیے اس کو کیا ہے اور حج کے اوقات کے لیے. تو حج کے اوپر اللہ نے امت کو متفق کیا ہے. وہ حج صرف مکی کی اسی ایکٹیویٹی کی وہاں پر ہی ہوتی ہے ان 5 دنوں کے اندر, اور وہاں پر سب کی ٹائمنگ سیم ہوتی ہے. لہٰذا جہاں پہ اتحاد امت تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہوا ہے. اور واقعی انٹرنیشنل گیدرنگ تو وہیں پر ہوتی ہے, وہیں پر اتحاد امت کی ضرورت بھی تھی. تو یہ اتحاد امت نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ فساد امت ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ امت کے اندر تفریق اس حوالے سے ڈالی جائے. تو رؤیت ہلال کے حوالے سے میرا موقف ان احادیث اور آیات کی روشنی میں یہ ہے, جو سلف کا فہم بھی ہے, کہ جو ایک پولیٹیکل باؤنڈری ہے, جغرافیائی حدود ہے, اس کو فالو کیا جائے. اور باقی یہ خلافت کا بہانہ کرنا کہ جی جب خلافت قائم ہوگی پھر کیا ہوگا, اس وقت تو سارے ہی ایک انڈر او پائی جدوں ہوئے گی تو پھر تکیا جائے گا, پہلے ہی مصیبت کر کے بیٹھ جاؤ گے. اس وقت کا اجتہاد اس وقت ہوگا, اس وقت کے علماء بیٹھیں گے. آج کا اجتہاد اس وقت یہ ہے کہ الحمدللہ 57-58 اسلامی ملک ہیں, تمام کی باؤنڈریز الگ ہیں, تمام کے حکمران الگ ہیں. آج کے دور کی بات کریں, آپ تھریٹیکل کیسز کے اوپر بات نہ کریں. تو اس وقت ہر ملک کے اندر اپنی اپنی جو ہے وہ رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے موجود ہے. اور ہمارے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں جتنی احتیاط کے ساتھ رؤیت ہلال کمیٹی کام کرتی ہے دنیا میں کہیں نہیں کرتی. سعودیہ میں بھی کمیٹی بیٹھتی ہے, لیکن اکثر اوقات وہ بعد میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ اس دفعہ ہم نے چونکہ کیلنڈر فالو کیا تھا, ایک روزہ کھایا گیا تو آپ ایک روزے کی قضا کر لیں. لیکن الحمدللہ یہاں پر پورے اہتمام کے ساتھ تمام بڑے بڑے جو 4 مکاتب فکر ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور اہل تشیع, ان کے جید علماء, للو پنجو علماء نہیں, جید علماء اس کے رکن ہیں, سائن کرتے ہیں. اب بعد میں جو چھوٹے موٹے کیڑے باہر نکل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ ہمیں چاند کاٹ دیتا ہے, گورنمنٹ دے کہنے تے کاٹ دیتا ہے, جی یہ تے غلط نکل آیا ہے. ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, نہ ان کو کوئی ورت دینی چاہیے, کیونکہ آپ کے جو بڑے بابے تو ان کمیٹیوں کے اندر لاکھوں روپے تنخواہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سگنیچرز کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. وہ تو باہر نکل کے نہیں کہتے کہ جی ہم نہیں مانتے, وہ تو سائن کر کے اٹھتے ہیں, اور وہ گن پوائنٹ پہ بھی نہیں ہوتے, پبلکلی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. اور اس طرح کے جو مجرم علماء ہیں, جن کو میں علماء کرائم کہتا ہوں, علماء کرام نہیں, ایک ہے علماء کرام جن کو میں کہتا ہوں علماء پرائم, عزت والے علماء, ان کی بدنامی کا باعث بھی یہ علماء کرائم, یہ مجرم علماء بنے ہوئے ہیں. اور یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں, ملک کے اندر 2-2 3-3 عیدیں اور یہ رمضان کرواتے ہیں, اور پھر الٹا میسیجز فارورڈ کرتے ہیں جی اعتکاف احتیاطاً ایک دن پہلے ہی بیٹھ جائیں کیونکہ اس دفعہ چاند نہیں غلط نظر آیا تو صحیح نہیں نظر آیا, تو یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا. ایسے علماء کو جو ہے وہ رمضان مبارک سے 2 دن پہلے ہی قید کر دینا چاہیے, جس طرح اللہ تعالیٰ رمضان کا چاند نکلتے ہی سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے, بخاری و مسلم میں آتا ہے. ان جو سرکش شیاطین کو من الجنت والناس, جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں, ان علماء کو جکڑ دیا جائے, ریٹ آف دی گورنمنٹ